فرعون کی بیوی حضرت آسیہ علیہ السلام کا ایمان لانا۔ فرعون حضرت مشاطہ کو کھولتے تیل میں جلانے کے بعد جب گھر پہنچا تو اپنی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا سے کہنے لگا کہ میں نے ایک عورت کو عبرتناک سزا دی ہے۔ اس کی بیوی نے کہا، تیرا ناس ہو، تو نے ایک معصوم بچی کی جان بھی لی اور بے گناہ عورت کا قتل بھی ناحق کیا۔ فرعون نے کہا، میں نے اس کو اس لیے عبرتناک سزا دی ہے کہ وہ مجھے خدا نہیں مانتی تھی۔ یہ سن کر حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ خدا تو میں بھی تجھے نہیں مانتی، بلکہ تو ایک عام انسان ہے۔ جب فرعون نے یہ سنا تو حیران رہ گیا، کیونکہ اسے حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا سے بڑی محبت تھی۔ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کو اللہ تعالیٰ نے بڑا حسن و جمال عطا فرمایا تھا۔ فرعون نے اسے پوری قوم کی عورتوں میں سے چن کر اس کے حسن و جمال کی وجہ سے اپنی بیوی بنایا تھا۔ اس وجہ سے وہ حضرت آسیہ سے بڑی محبت کرتا تھا۔ لہٰذا فرعون کہنے لگا کہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ وہ کہنے لگی، میں کہہ رہی ہوں کہ تو جھوٹا ہے۔ اصلی خدا تو وہی ہے جس کا پیغام لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے ہیں۔ فرعون نے یہ بات سنی تو اسے بہت غصہ آیا اور کہنے لگا کہ تو اپنی اس بات سے باز آ جا اور مجھے اپنا خدا مان لے، ورنہ میں تمہارا بھی وہی حشر کرواؤں گا جو میں نے مشاطہ کا کروایا ہے۔ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کہنے لگیں کہ تو جو چاہتا ہے کر لے، میرے ساتھ میرا رب ہے۔ اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اپنے رب کو نہیں چھوڑ سکتی، ہاں تیری ہر چیز کو لات مار سکتی ہوں۔ جب فرعون نے یہ باتیں سنی تو وہ پھر دربار میں آیا اور پھر سے لوگوں کو بلوایا اور کہنے لگا، دیکھو یہ کتنی بڑی سازش ہو گئی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے میری بیوی کو بھی بہکا لیا ہے۔ آج اس عورت کو یا تو مار ڈالوں گا یا پھر وہ اپنی بات سے ہٹ جائے۔ لہذا فرعون نے اپنی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کو گرفتار کروا کر دربار میں بلوایا۔ وہ تو محل کی رانی تھیں اور اس کے اشارے پر نوکر چاکر بھاگ بھاگ کر کام کرتے تھے۔ لوگ احترام کی وجہ سے حضرت آسیہ کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے تھے۔ آج وہی رانی فرعون کے دربار میں ملزم بن کر کھڑی ہے۔ فرعون نے حضرت آسیہ سے کہا کہ تو اتنے بڑے محل میں رہتی ہے، اتنی نعمتوں میں پلی ہے، میں نے تجھے اپنی محبوبہ بنایا ہوا ہے، تجھے اب محل کی ناز و نعمت والی زندگی سے محروم ہونا پڑے گا۔ بہتر ہے تو اب بھی باز آ جا اور مجھے خدا مان لے۔ وہ کہنے لگیں کہ فرعون، اب میں نے ایمان قبول کر لیا ہے، لہٰذا میں اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی۔ اس لیے فرعون نے فیصلہ کر لیا کہ میں اسے بھی سزا دوں گا۔ لہٰذا فرعون نے فیصلہ کیا کہ سب سے پہلے سزا کے طور پر اسے رسوا کرو۔ اس نے کہا کہ سب سے پہلے اس عورت کے سارے کپڑے اتار کر لوگوں کے سامنے کھڑا کر دو۔ اب بتائیے، کسی مرد کو لوگوں کے بیچ بے لباس کر دیا جائے تو کیا حال ہوگا؟ ایسی حالت میں مرد بھی چاہے گا کہ زمین پھٹ جائے اور میں اندر سما جاؤں۔ حضرت آسیہ تو آخر عورت تھیں اور عورت کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے شرم حیا رکھی ہوتی ہے۔ فرعون نے اس کے جسم سے لباس اتروا دیا۔ اب سوچئے کہ وہ اب کتنی عجیب حالت کی شکار ہوں گی۔ ایک طرف ایمان ہے اور دوسری طرف امتحان ہے۔ وہ ڈٹی رہیں۔ فرعون نے کہا، اچھا اگر اب بھی نہیں مانتی تو میں تجھے اور طرح کا عذاب دوں گا۔ لہذا فرعون نے کہا کہ اس کا منہ میرے محل کی طرف کر کے لٹا دو، تاکہ آخری وقت بھی نگاہیں اس کی میری محل کی طرف لگی رہیں اور اس کے دماغ میں یہ بات رہے کہ میں ان نعمتوں کو ٹھکرا کر ذلیل ہو کر مر رہی ہوں۔ لہذا حضرت آسیہ کو فرعون کے حکم کے مطابق محل کی طرف منہ کر کے لٹا دیا گیا۔ ان کے ہاتھوں اور پاؤں میں لوہے کی کیلیں ٹھوک دی گئیں تاکہ ہل نہ سکیں۔ اس کے بعد فرعون نے لوگوں کو بلا کر کہا کہ اس کے جسم سے کھال ادھیڑنا شروع کر دو۔ اب بتائیے کہ وہ زندہ عورت ہے اور اس کے جسم سے کھال اتاری جا رہی ہے۔ نازک بدن ہے مگر اس کو برداشت کر رہی ہیں۔ اسے اللہ کے نام پر تکلیف دی جا رہی ہے۔ اس طرح اس کے جسم سے کھال اتار دی گئی۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ وہ ابھی تک زندہ تھیں
مگر جسم زخم زخم بن چکا تھا۔ فرعون کا دل اب ٹھنڈا نہیں ہوا تھا، لہٰذا وہ کہنے لگا کہ پسا مرچا لے کر کے آؤ اور اس کے پورے جسم پر چھڑک دو۔ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ کے جسم پر مرچیں ڈال دی گئیں تو وہ مچھلی کی طرح تڑپنے لگی۔ اس وقت حضرت آسیہ نے اللہ سے دعا مانگی کہ اے اللہ، فرعون کا محل سامنے ہے، وہ کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں اس محل سے نکال دیا ہے، آج کے بعد تم اس محل میں نہیں جا سکو گی، اس لیے اے میرے پروردگار، مجھے اس محل کے بدلے میں جنت میں آپ کے پاس ایک گھر چاہیے، اور اے اللہ، میں ایک عورت ہوں، میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں فرعون کے اس ظلم و ستم کو برداشت کر سکوں، اس لیے آپ مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات عطا فرما دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آسیہ کی دعا قبول فرمائی اور اسی وقت ان کی روح قبض ہو گئی، رضی اللہ تعالی عنہا۔